آج میں ایک عمل بتاؤں آپ کو. آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے خود آپ کے لیے دعا میں لگ جائیں, فرشتے آپ کے لیے دعا کریں. فرشتے معصوم, ان کی دعائیں معصوم. فرشتے گناہوں سے پاک, ان کی دعائیں پاک. اور فرشتوں کی آمین آخری آمین ہوتی ہے, ان کی آمین آخری آم ہوتی ہے, آمین ہوتی ہے. آپ چاہتے ہیں میں فرشتوں کی دعا بتاؤں, آپ دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ عرش سے کہتا ہے, آواز آتی ہے, اے میرے بندے تو دوسرے کے لیے مانگ رہا, جو اس کے لیے مانگ رہا وہ تجھے ملے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے, دائیں کندھے میں ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے, کہتا ہے آمین, اللہ پہلے اس کو دے. آپ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں, فرشتے آپ کے لیے مانگنا شروع کر دیں. اگر فرشتوں کو دعاؤں پہ لگانا ہے, دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر. اور کبھی کبھی اللہ موقع دے دے, اگر روزانہ دے دے نا, دعا کا مراقبہ کیا کریں. یہ بھی آج بتا دوں آپ کو, دعا کا مراقبہ کیا کریں. وہ کیا ہے وہ بھی سن لیں. ایسے کھو جائیں, دل ہی دل میں کھو جائیں, اور کھونے کے بعد اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے بندوں کے لیے مانگنا شروع کر دیں. دکھیاروں کے لیے, غم کے ماروں کے لیے, بے چینوں کے لیے, پریشانوں کے لیے, دنیا کے غموں کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لیے مانگنا شروع کر دیں. مانگیں مانگیں مانگیں, پھر اپنے لیے مانگیں, پھر اپنی دنیا آخرت بھی مانگیں. جو چیز خود پانا چاہتے ہیں, سن لیں غور سے, میں گارنٹی کی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. جو خود پانا چاہتے ہیں وہ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں. کیوں؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, فرشتے کہتے ہیں اللہ یہی اس کو دے. اچھا, ایک یہ ہے کہ ہم مانگیں, ایک ایک فرشتوں کے ذریعے میں. سوچو جو چیز فرشتوں کے ذریعے ملے گی وہ برکت والی ہوگی نہیں ہوگی؟ میں پہلے کہتا ہوں, جو تجھے مال کے ذریعے چیز ملے گی اس کے چھننے کا خطرہ ہے. جو اعمال کے ذریعے چیز ملے گی وہ کبھی نہیں چھنے گی. ہمارے سے زمانہ انشاءاللہ وہ نہیں چھین سکتے, وہ کبھی نہیں ملے گی, چھینیں گے. کیا بات کر رہے تھے؟ فرشتوں کے ذریعے ملے, آپ دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں. بس ختم. جو چیز چاہیے دوسروں کے لیے دینا شروع کر دیں. سب کا کیا ہے؟ 10 دنیا 70 آخرت, یہی تو ہے کہ اللہ میں نے دوسروں کو دے دیا. اللہ کہہ رہا دوسروں کو دے دیا, لیکن تجھے لوٹا کے دیتا ہوں. دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں. نفس نفسی کے دور میں جہاں ماں بیٹے کو, بیٹا ماں کو, اور بہن بھائی کو بھول گیا, وہاں ایک دوسروں کو دعاؤں کے لیے بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام نے قبولیت کے لیے اللہ سے عرض کیا تو اللہ پاک نے فرمایا, موسیٰ پاکیزہ زبان سے مجھ سے دعا مانگ, قبول کر دوں گا. ایسی زبان جس نے گناہ نہ کیا ہو, ایسا دہن جس سے گناہ نہ ہوا ہو. یا اللہ وہ کون سی دعا ہوگی, وہ کون سی زبان ہوگی؟ یا اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا, موسیٰ جو کوئی غیر تیرے لیے دعا کرے گا یا تو کسی دوسرے کے لیے دعا کرے گا, اس وقت تیری زبان پاک ہوگی, اس وقت تیری زبان پاک ہوگی. نبی کا لہجہ ہمیشہ پاک ہوتا ہے, یہ ہمارے سکھانے کے لیے ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, مجھ سے کہنے لگے نہیں آپ نے درس میں ایک بات سنی تھی دوسروں کے لیے مانگنے. کہنے لگے میرے ساتھ کا جو بچہ ہے, ان کا بچہ جوان ہوا تو بے راہ روی کا شکار ہو گیا, بہت زیادہ. اللہ کا والدین کو اتنا فکر نہیں تھا, مجھے بہت زیادہ فکر تھا. میں نے اس کے لیے بہت دعائیں مانگی, میں اس کے لیے صدقہ کرتا تھا, میں اس کے لیے خیرات کرتا تھا. اللہ اس کا دل بدل دے, نفس اور شیطان کے دھوکے اس کے دل سے جال ہٹا دے, یا اللہ اس دل کو اپنی ذات کا تعلق اور محبت نصیب کر دے. کہنے لگے میں اس کے لیے مانگتا رہا, سال ہر سال مانگتا رہا, سال ہر سال مانگتا رہا. آخرکار اس کی شادی ہو گئی, بڑا ہو گیا, اللہ نے اس کو سنبھالا اور وہ نیک ہو گیا. اللہ کہ اس کا صلہ جو مجھے ملا ہے وہ یہ ملا ہے, میری بعض تنہائیوں کے گناہ اور کمیاں تھیں, اللہ نے وہ بھی میری ختم کر دی, اور میری اولاد میں اللہ نے نیکی کے انوکھے انداز پیدا کیے کہ بعض وقت میری اولاد وہ نیکی کا انداز
فرما برداری کی وہ انداز کرتی ہے، خود میری عقل رہ جاتی ہے، میں نے تم کو نہیں سکھایا. پھر میں کہتا ہوں نہیں، عرش والا ان کی غیر سے تربیت کر رہا میرے اس درد کی وجہ سے، عرش والا غیر سے ان کی تربیت کر رہا میرے اس درد کی وجہ سے.